اس جماعت نے بہت زیادہ اسلام کی کاز کو نقصان پہنچایا ہے یہ جمہوریت کے سسٹم میں آ کے۔ شروع میں مودودی صاحب نے جو دعوت اٹھائی تھی وہ یہی تھی، انقلابی انداز سے، کہ دیکھو جس دور کے اندر جس علاقے میں دعوت اٹھتی ہے انبیاء کے ذریعے یا غیر انبیاء کے ذریعے، وہ توحید کی دعوت ہوتی ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، چاہے ایک ہاتھ بھی ساتھ نہ دے اور ایک زبان ہم آواز نہ ہو، دعوت میں کوئی لچک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان کا جمہوریت کی طرف اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے شوق بڑھا تو مودودی صاحب نے ادھر رخ کیا، اور کتنے لوگوں نے اس وقت مخالفت کی۔ امین حسن اصلاحی نے، ڈاکٹر اسرار نے بھی، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ماشی گوڑ کا جن کا آخری اجتماع تھا اس میں پکار کر کہا کہ دیکھو تم اس پٹڑی سے اتر گئے ہو جس مقصد کے تحت تم اٹھے تھے، اور اب تم دنیا کی طرف، اس اقتدار کی طرف، یعنی ووٹوں کے ذریعے اسلام کیسے نافذ کرو گے؟ کبھی اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے، یہ تو دعوت ہوتی ہے، دعوت ہجرت قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اگر وہ ایمان کے اوپر قائم رہتے اور یہ شیطانی طریقہ اختیار نہ کرتے تو آج اسلامی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اور اس کے بعد بد سے بدتر ان کے امیر آتے چلے گئے، اور یہ قاضی حسین ان کا آیا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، اس کے جلسوں کے اندر وہ دھنیں انڈیا کے گانوں کی لگائی جاتی تھیں جو انڈیا میں بھی اپنی فحاشی کی وجہ سے بین تھے۔ یہ حال ہے ان کا، سراج الحق ہو یا جو بھی ہو، یہ خالص فریبکار لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، اور بہت ہی زیادہ انہوں نے اسلام کی آڑ میں اسلام آباد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اعتماد کبھی لوگوں کا حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو ایک جماعت اسلامی کا نمائندہ تھا، ایم این اے کی 3 دفعہ بنا، راجہ ظہیر، وہ ہمارے عمران بھتیجے کا وہ رشتہ دار بھی تھا، اس کی بیوی کا ماموں یا چچا تھا۔ تو علاقے کے پیر نے یہ اعلان کر دیا کہ راجہ ظہیر جو ہے نا یہ وہابی ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ تو اس کی بڑی پریشانی ہوگی، لوگوں نے بھی منہ پھیر لیے، پیروں کی لوگ بہت مانتے ہیں۔ تو یہ وہاں گیا پیر صاحب کی گدی کے اوپر اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا میرے بارے میں؟ تو اس نے کہا میں نے تمہارے بارے میں یہی سنا ہے کہ تم مزاروں کے درباروں کے انکاری ہو، گستاخ ہو۔ تو ظاہری بات ہے ہم گستاخ کو تو ووٹ نہیں دیں گے میرے مرید۔ تو اس نے کہا بھی کیا کرنا ہے پھر؟ اس نے کہا آؤ جمعرات کو چادر چڑھاؤ، مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ، تو پھر میں اعلان کر دوں گا کہ یہ گستاخ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ راجہ ظہیر نے وہاں جا کے چادر چڑھائی، اور وقتی طور تو پیر صاحب ذرا خوش ہو گئے، لیکن جب یہ وہاں سے آئے تو پیر صاحب نے پھر اعلان کیا کہ چادر چڑھائی تو ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے اور میرے کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ نہیں چڑھائی، یہ تھوڑی سی ایسی چادر ایسے پھینکنے والا انداز محسوس ہوا ہے۔ تو اگلی جمعرات کو پھر چڑھانے آئے، اگلی جمعرات کو پھر اس نے چادر چڑھائی، اور پھر پیر صاحب نے اعلان کیا کہ ہاں اب یہ جو ہے یہ درباروں کے ماننے والے ہیں، اب جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ دے دو۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ اسی طریقے سے مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے بری امام چادر چڑھانے گئے ہیں، اور وہاں جا کے یہ اخباروں کے اندر باقاعدہ ان کی پوری تقریر آئی تھی کہ اعلان کیا انہوں نے کہ یہ اسلام آباد کے اس حلقے سے اگر تم مجھے کامیاب کرو تو میں جو راولپنڈی سے بری امام روڈ آتی ہے اس کو اتنا چوڑا کر دوں گا جتنی اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرق وہاں جائیں اور اپنے ماتھے ٹیک دیں۔ یہ حال ہے ان کا، ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے۔ پھر مفتی نعیم ان کا بہت بڑا اسکالر گزرا ہے، شاید وہ بھی نائب امیر تھا، اس کو کسی وجہ سے جیل میں جب ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور کوئی ایسی کتابیں جو دوسری زبانوں میں ہیں اس کو میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تو کوئی فہرست میرے سامنے لائی جائے کتابوں کی۔ تو جب فہرست لائی گئی تو کہتے ہیں کہ کشف المحجوب کے اوپر میرا جو ہے نا ذہن ٹھک گیا اور نظریں وہاں رک گئیں آ کے، کہ میں نے کہا کہ کشف المحجوب یہ علی اجویری صاحب کی کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ میں کر کے عوام کے سامنے لاؤں گا، کیونکہ تصوف کے اندر کہتے ہیں میں نے مودودی صاحب سے سنا ہوا تھا کہ تصوف کے اندر یہ کتاب اپنی سند رکھتی ہے اور علی اجویری صاحب کو ایک زمانہ اپنا پیر اور مرشد مانتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا میں ترجمہ کروں گا۔ تو آپ غور کیجئے، مودودی صاحب
جس کتاب کے بارے میں کہیں، حالانکہ اس کے اندر اتنے شرکیہ واقعات ہیں، بلکہ اس کے اندر سو و شکر کے عنوان سے اس ظالم صوفی نے، علی اجویری جس کو کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اور داؤد علیہ السلام کے اوپر بدکاری کے الزام لگائے، سو و شکر کے عنوان سے، جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ دلوں کا حال جانتا ہے پیر، اور غیب جانتا ہے، سارے واقعات کفر و شرک جس کو آج جماعت اسلامی یا دوسرے لوگ شرک کہتے ہیں، سب اس کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور رسائل و مسائل حصہ سوم مودودی صاحب کے آپ پڑھیے، سوالوں پر سوال آتے ہیں کہ دیکھو لوگ یہ جو ماتھے رگڑتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر، پکاریں لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہتے ہیں بہرحال عقیدے کی خرابی نہیں ہے بھائی، فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو عقیدے کی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ تو اس قدر انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا مودودی صاحب نے، اور ان کے جتنے بھی امیر ایک سے ایک بد سے بدتر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو نکالے۔